لہذا پس منظر یہ ہے دینی اداروں کی کہ انگریز نے ایک منصوبے کے تحت 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے یہاں جو ادارے قائم تھے ان تعلیمی اداروں میں عصری علوم بھی پڑھایا جاتا تھا اور دینی علوم اسلامیہ بھی وہاں سکھایا جاتا تھا. یعنی ادارے سے جو بھی فاضل نکلتا ایک طرف اگر ان کو دینی علوم اور علوم اسلامیہ پر عبور حاصل تھا تو دوسری طرف ان کو عصری اور فنی علوم پر بھی عبور حاصل تھا. لیکن جب انگریز نے اس خطے پر تسلط قائم کی، مسلمانوں کی سیاست انہوں نے ختم کی، مسلمانوں کی نظام حکومت پر انہوں نے قبضہ کیا، اسلامی تہذیب کا خاتمہ کیا گیا، معیشت انہوں نے اپنے کنٹرول میں لی، تو پھر مشورہ یہ ہوا اب مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تعلیمی نظام تبدیل کریں. اگر مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا ہے تو تعلیمی نظام میں تبدیلی لے کے آؤ. تو انہوں نے یہی اپنایا کہ جب مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں میں جس تعلیمی نظام کی وجہ سے، جن علوم کی وجہ سے اس میں حریت اور آزادی کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، جہاد کا ایک جذبہ ہے اس میں، اس کو ختم کرنا ہوگا. لیکن حریت اور آزادی کا جذبہ ختم کرنے سے پہلے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے سے پہلے علماء کا خاتمہ کرنا ہوگا. علماء کا خاتمہ کرنے سے پہلے تعلیمی اداروں کا خاتمہ کرنا ہوگا. صرف دلی میں 1000 تعلیمی ادارے تھے، تمام اداروں کو ملیامیٹ کیا گیا. اور رد عمل میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ادب کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد انہوں نے رکھ لی. اور اس میں منصوبہ یہ تھا کہ ایک تو علی گڑھ یونیورسٹی کی نظام تعلیم اس طرح بنائیں گے جس میں علوم اسلامیہ اور علوم دینیہ کا نمونہ بھی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی نصاب تعلیم سے، اس کی سلیبس سے علوم عربیہ نکال دیے، فارسی زبان نکال دیا، علوم دینیہ اور علوم اسلامیہ انہوں نے نکال دیے. صرف عصری علوم جس کا تعلق مادے اور فن سے تھا، اس بنیاد پر علی گڑھ یونیورسٹی کو انہوں نے کھڑا کیا. مقصد کیا تھا؟ سازش یہ تھی کہ اس خطے کی نوجوان اگرچہ مسلمان ہوگا، اس خطے کا نوجوان اگرچہ مسلمان ہو، قوم مسلمان ہو، لیکن سوچ اور ذہنیت، نظریہ اور فکر انگریز کا ہونا چاہیے. یعنی وہ اس خطے کے رہنے والوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ذہنی طور پر غلام بنانا چاہتے تھے. لیکن غلام بنانے کے لیے ذہنی طور پر ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس ادارے کی قیام اور اس کا سلیبس، اس کا نصاب تعلیم وہ رکھا گیا جس میں دینی علوم کو نکال دیا گیا. وہ دینی علوم جس سے حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ نکال دیے. کیا مطلب؟ آپ نے مسلمانوں کو اپاہج کیا. وہ ادارے جن اداروں میں دینی اور عصری دونوں علوم سکھائے جاتے تھے، پڑھائے جاتے تھے، انگریز نے منصوبے کہتے تھے ان اداروں کو ملیامیٹ کیا اور خاک سے خاک میں ملا دیا اس کو. لیکن وہ ادارہ قائم کیا جس ادارے سے تمام علوم دینیہ اور اسلامیہ اس سے نکال دیا. مقصد کیا تھا؟ ایک غلام
مسلمان کی تیاری، اس مسلمان کو، اس جنریشن کو، اس خطے کو وہ مستقبل، وہ قوم دینا جو جسمانی طور پر بھی غلام ہو، نظریاتی اور فکری طور پر بھی غلام ہو، اس بنیاد پر انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا۔ تو لہٰذا اگر علم تقسیم کیا ہے، مسلمانوں نے تقسیم نہیں کیا۔ آج جو تقسیم نظر آ رہا ہے کہ دینی علوم اور عصری علوم، دینی علوم اور دنیاوی علوم، دینی علوم، اسلامی علوم، فنی علوم، یہ تقسیم علماء نے نہیں کی، یہ تقسیم علماء نے نہیں کی، یہ تقسیم انگریز نے کی۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام بنا دیا جائے، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں حریت اور آزادی کا جذبہ ختم کیا جائے۔ یہ مقصد تھا۔ جب شیخ الہند آیا جیل سے، سب سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے علی گڑھ گئے، علی گڑھ، اور ان کو یہ تجویز دی کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایسی ادارے کی قیام عمل میں لائے جس میں 1857 سے پہلے جو نصاب تعلیم تھا وہ نصاب تعلیم ہم رائج کریں، جس میں عصری علوم بھی ہو، فنی علوم بھی ہو، دینی علوم بھی ہو۔ لیکن شیخ الہند اور ان کی ساتھیوں کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ اس امر مجبوری کی بنیاد پر، اس امر مجبوری کی بنیاد پر کہ منصوبہ اور سازش یہ تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کیوں؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انگریز کا منصوبہ یہ تھا، انگریز کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں حریت اور آزادی کا جذبہ ختم ہو جائے۔ انگریز کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمان کو جسمانی اور ذہنی اور نظریاتی طور پر غلام بنایا جائے۔ انگریز کا یہ منصوبہ تھا کہ ہو تو مسلمان لیکن اس کی کھوپڑی میں نظریہ اور ذہنیت انگریز کا ہو، غلام ہو میرا، حکم میرا چلے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے جب کوشش کی جوڑنے کی، لیکن اس زمانے کے یونیورسٹی قائم کرنے والوں اور سرپرستی کرنے والوں نے علماء کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے علم تقسیم کرنا تھا، کیوں منصوبہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی کمر کی ہڈی کو توڑنا ہے تو تعلیم کو تبدیل کرو، نظام تعلیم کو چینج کرو، یہ منصوبہ تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند قائم ہوئے۔ اس میں علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ قوم تیار کریں گے، ہم وہ افکار و نظریات تیار کریں گے جو مسلمان بھی ہوگا، عمل بھی مسلمان کا ہوگا، اور نظریاتی اور ذہنی اور فکری طور پر بھی مسلمان ہوگا۔ کیوں؟ انگریز کی کوشش یہ ہے کہ قوم کو اسلام سے دور کیا جائے، قوم کو دین سے دور کیا جائے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قوم کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے، تاکہ قوم اور اسلام کے درمیان فاصلے ختم ہو جائے۔ اس بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی قیام عمل میں لایا گیا۔ اس وقت بھی دینی مدارس کی مخالفت کی گئی، بلکہ یہ تعلیمی ادارہ جو آج جامعہ دارالعلوم سوات کی جو صورت، جو شکل ہے، یہ وہ شکل ہے جس میں عصری علوم بھی ہے، فنی علوم بھی ہے اور دینی علوم بھی ہے۔ 1857 کا جو تصور تھا اس مدرسے میں، یہ مدرسہ اس تصور، اس نظریے، اس کردار کا عملی نقشہ ہے، جس میں سوات کے نوجوانوں کو عصری علوم بھی پڑھایا جاتا ہے اور دینی علوم بھی پڑھایا جاتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اگر آپ نے دنیا میں اپنے دشمن کو
دین کی دشمن کو شکست دینا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو، تعلیمی میدان میں مضبوط کرو، زندگی کی ہر شعبے میں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آج آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مدرسے میں عصری علوم نہیں ہے، مدرسے میں انگریزی نہیں پڑھایا جاتا، مدرسے میں اردو اور مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جاتا۔ میں نے آپ کو کہہ دیا مدرسے میں تو یہ تھے، یہ دونوں علوم تھے، لیکن کس نے یہ تقسیم پیدا کی؟ کس نے یہ علوم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کیا؟ علماء نے نہیں کیا یہ تقسیم۔ آج بھی علماء کی یہ کوشش ہے، جو دارالعلوم سوات اس کا عملی نقشہ ہے، جس میں ایک طرف دینی علوم بھی ہے، دوسری طرف پبلک سکول بھی ہے، اس میں عصری اور فنی علوم بھی ہے، دونوں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور ہمیں ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے ہر ادارے میں مولوی ہو۔ اگر آپ پاکستان کی سسٹم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اس کرپٹ سسٹم میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، پاکستان کی اس کرپٹ سسٹم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ دونوں علوم حاصل کریں، تاکہ ایک طرف آپ کے پاس دینی علوم ہو، تاکہ آپ کے علم کے مطابق آپ میں دیانت کا جذبہ ہو، اور دیانت کا تقاضا یہ ہے پھر آپ کرپٹ آفیسر نہیں ہوں گے، پھر آپ کرپٹ وزیر نہیں ہوں گے، پھر آپ کرپٹ مشیر نہیں ہوں گے، پھر آپ کرپٹ حکمران نہیں ہوں گے، کیوں؟ آپ کے سینے میں دیانت کا جذبہ ہوگا۔ آپ حکمرانی اور حکومت کو، اس سرکاری منصب اور کرسی کو، وہ کرسی اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی ہو، وہ کرسی ڈپٹی کمشنر کی کرسی ہو، وہ کمشنر کی کرسی ہو، وہ ایس پی، ایس ایس پی، ڈی پی او یا آئی جی پولیس کی کرسی ہو، اگر اس پر یونیورسٹی کا فاضل خوبصورت نظر آ رہا ہے تو ایک مدرسے جامعہ دارالعلوم سوات کا عالم دین بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ جب آپ وہاں اس کرسی میں بیٹھیں گے تو ایک طرف آپ کے پاس فنی اور عصری علوم کا ہتھیار ہوگا، دوسری طرف آپ کے پاس دینی علوم کا ہتھیار ہوگا۔ دینی علوم کے ذریعے آپ دیانت قائم کریں گے، دینی علوم کے ذریعے آپ انصاف کریں گے، دینی علوم کے ذریعے آپ رشوت کا راستہ روکیں گے، دینی علوم کے ذریعے آپ خیانت کا راستہ روکیں گے، آپ چوری اور کرپشن کا راستہ روکیں گے، آپ ریاست کے لیے دیانت کے ساتھ کام کریں گے۔ اور دوسری عصری علوم کے ذریعے عصری تقاضوں کو آپ پورا کریں گے۔ جب آپ اس قسم کے آفیسر پیدا کریں گے، اپنے تعلیمی اداروں سے اس قسم کی نوجوان پیدا کریں گے، اور ارادہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے ہر ادارے میں سول بیوروکریسی میں ہو، ملٹری بیوروکریسی میں ہو، پاکستان کی نظام سیاست اور نظام حکومت میں جب اس قسم کے لوگ اندر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ دیکھیں ایران کو، آج کہا جاتا ہے کہ ایران میں مولویوں کی حکومت ہے۔ جس مسلک سے بھی ایران کا تعلق ہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، جس بھی مسلک سے اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عالمی شیطانی طاغوتی قوتوں کی جنگ نہ سنی سے ہے نہ شیعہ سے ہے، اس کی جنگ اسلام سے ہے، اس کی جنگ دینی اسلام سے ہے۔ وہ فرق یہ نہیں کرتا کہ اس دینی اسلام کے پیچھے شیعہ مسلک کڑا ہے یا اس کے پیچھے سنی مسلک کڑا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، بشار الاسد کون تھا؟ بشار الاسد تو شیعہ تھے، لیکن امریکہ نے کیوں کہا کہ آپ میرے لیے ناقابل برداشت ہے؟ صدام کون تھا؟ صدام سنی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنی کو بھی ماریں گے، وہ شیعہ کو بھی ماریں گے۔ کرنل قذافی کون تھا؟ وہ سنی تھا، اس کو بھی مار دیا۔ حسنی مبارک مصر کا کون تھا؟ وہ سنی تھا، لہٰذا سنی کو بھی نشانہ بنایا گیا، شیعہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان ریاستوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جس میں اکثریت شیعہ کی تھی، ان ریاستوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جن ریاستوں میں سنی کی حکومت تھی۔
اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا تعلق، اس کی دشمنی نہ شیعہ سے ہے نہ سنی سے ہے، اس کا تعلق اپنے مفادات سے ہے۔ لہذا جب ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولویوں کی حکومت ہے، تو کس طرح مولویوں کی حکومت قائم ہوئی؟ انہوں نے یہی کچھ کیا کہ اپنے تعلیمی اداروں میں ایسے نوجوان تیار کیے، انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں سے، اپنے مدرسوں سے ایسے نوجوان تیار کیے گئے جو آج ہر ادارے میں، اس کے ملٹری بیوروکریسی میں بھی، اس کی سول بیوروکریسی میں بھی، سول انتظامیہ میں بھی، حکومت میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کا تعلق دین سے بھی ہے اور دنیا سے بھی ہے۔ اگر آپ اس کرپٹ سسٹم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان چوروں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ان لٹیرے حکمرانوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ آپ کے پاس عصری علوم کا ہتھیار بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس دینی علوم کا ہتھیار بھی ہونا چاہیے۔ لہذا دارالسوات اس کا عملی نقشہ ہے۔ اس لیے ہم اس مدرسے کی نظام تعلیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم تمام تعلیمی اداروں کو، دینی مدارس کو یہی کہتے ہیں کہ اپنی نظام میں حکومت کی سرپرستی کے بغیر، حکومت کی معاونت کے بغیر، حکومت کی مالی مدد کے بغیر، جس طرح آپ دینی اداروں کو جس دیانت کے ساتھ آپ چلاتے ہیں اپنے مدد آپ کے تحت، ان اداروں میں عصری اور فنی علوم شامل کرے، دنیا کو بتاؤ کہ یہ ہے میری فنی اور عصری علوم۔ آپ خود دیکھیے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ خود دیکھیے۔ اگر میں بات کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ مولوی تنگ نظر ہے، مولوی انتہا پسند ہے۔ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں 77 سال سے جو حکمراں، جو طبقہ اس ملک پر حکمرانی کر رہا ہے، یا تو وہ خاکی لباس والے ہیں یا سیاہ لباس والے ہیں، یا تو سیاہ کوٹ میں حکمرانی کرنے والے ہیں، یا تو سیاہ شیروانی والے ہیں یا خاکی لباس والے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے آپ نے سیاسی میدان کو، پاکستان کو کہاں کھڑا کیا؟ سیاسی میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ معاشی میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ امن و امان اور سیکورٹی کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تعلیمی نظام میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تہذیب میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ جب آپ کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، آپ کی سیاست تجارت اور منافقت اور جھوٹ پر کڑی ہے، اور ملک میں کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، تو جب آپ 77 سال سے ملک کو تعلیم بھی نہ دے سکے، آپ معیشت بھی نہ دے سکے، آپ ایک صاف اور شفاف سیاست بھی نہ دے سکے، آپ ایک صاف اور شفاف حقیقی جمہوریت بھی نہ دے سکے، آپ ملک کو امن بھی نہ دے سکے، پھر آپ نے 77 سال میں کیا ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ بنگلہ دیش تعلیم میں آپ سے آگے ہے، انڈیا تعلیم میں آپ سے آگے ہے، سری لنکا اور مالدیپ تعلیم میں آپ سے آگے ہیں، یہ سارے ممالک معیشت میں بھی آپ سے آگے ہیں، سیکورٹی میں بھی آپ سے آگے ہیں۔ ایون افغانستان میں 45 سال سے لڑائی ہے، اس کی معیشت پاکستان سے مضبوط ہے۔ پاکستان دنیا جہان کا مقروض ہے، ایک پیسہ ایک روپیہ بھی پاکستان کا اپنا نہیں ہے، سارے قرضوں کے اور خیرات کے پیسے۔ اگر عالمی بینک میں ان کے پیسے پڑے ہیں، یا تو قرضے کے پیسے ہیں یا صدقے اور خیرات کے پیسے ہیں۔ لیکن آپ کے مقابلے میں آپ کی پڑوس میں افغانستان ہے، 45 سال سے افغانستان میں لڑائی ہے، ایک ٹکا، ایک آنا، ایک پیسہ، ایک روپیہ، ایک افغانی بھی مقروض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی 1 روپیہ آپ کے 5 روپے، اس کی 1 لاکھ روپے میرے 5 لاکھ روپے، اس کی معیشت کیوں مضبوط ہے؟ اس کی امن و امان مثالی ہے، آپ میں کیوں امن و امان نہیں ہے؟ اس لیے سوال پھر مجھ سے نہیں کیا جاتا، سوال سوات کے عوام سے نہیں کیا جاتا،
سوال دینی مدارس سے نہیں کیا جاتا، سوال علماء سے نہیں کیا جاتا کہ اس ملک کی ناکامی میں ہاتھ کس کا ہے، رول کس کا ہے اور کردار کس کا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ 77 سال اس ملک پر حکمرانی کس نے کی ہے؟ جس نے حکمرانی کی ہے پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار وہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو دینی مدرسے سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو علماء سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو دینی علوم اور اسلام سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو پشتون سے خطرہ نہیں ہے، پشتون قوم سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو بلوچ قوم سے خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو 77 سال جن لوگوں نے حکمرانی کی ہے ان سے خطرہ ہے پاکستان کو۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو نظام سے خطرہ ہے، پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے خطرہ ہے۔ ارباب اقتدار، ارباب اختیار کون ہے؟ بتائیے۔ 77 سال کی فہرست اٹھا کے دیکھیے، خواجہ اعظم محمد علی جناح سے شروع کرے آج زرداری اور شہباز شریف تک، بتائیے اس لمبی فہرست میں ایک مولوی مجھے بتاؤ جو 24 گھنٹے کے لیے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہو۔ ایک عالمی دین مجھے بتاؤ، دینی مدرسے کا فاضل، جو 24 گھنٹے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بنا ہو، مجھے بتائیے۔ ایک مولوی مجھے بتاؤ جو 24 گھنٹے کے لیے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا بنا ہو، مجھے بتائیے۔ 77 سال میں 24 گھنٹے کے لیے صدر مولوی نہیں رہا، وزیر اعظم مولوی نہیں رہا، جنرل مولوی نہیں رہا، چیف جسٹس مولوی نہیں رہا، چیف آف آرمی اسٹاف مولوی نہیں رہا، چیف الیکشن کمشنر مولوی نہیں رہا، گورنر مولوی نہیں رہا، تو پھر پاکستان کو خطرہ کس سے ہے؟ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ چلو تعلیم پر بات کریں گے۔ پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں؟ اور دنیا کی سر فہرست 500 یونیورسٹیوں میں، پاکستان کی 100 یونیورسٹیوں میں، دنیا کی 100 یونیورسٹیوں میں، عالمی سطح پر آپ نمبر دیکھیے۔ دنیا کی 10 یونیورسٹی میں پاکستان کا ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے۔ نہ 10 میں، نہ ٹاپ 10 میں پاکستان ہے، نہ ٹاپ 100 میں پاکستان ہے، نہ 500 میں پاکستان ہے۔ آپ کی پڑوس میں 500 یونیورسٹی میں، 100 یونیورسٹی میں اور ٹاپ 10 میں انڈیا بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اب اس تعلیمی نظام کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس تعلیمی نظام کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہے آپ کی تعلیم۔ تربیت کیا ہے آپ کی؟ آپ کا انٹیریئر منسٹر، وفاقی وزیر داخلہ، اسمبلی میں ایک ذمہ دار فورم پر کھڑے ہو کر بحثت وفاقی وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں، پاکستان کی عصری اداروں میں، پاکستان کی کالج یونیورسٹی میں 77% اسٹوڈنٹ، 77% طلباء، اس کا تعلق میل سے ہو یا فیمیل سے ہو، وہ طلباء ہو یا طالبات ہو، 77% طلباء اور طالبات منشیات کے عادی بن چکے ہیں۔ آپ تعلیمی ادارے، یہ تعلیمی ادارے ہیں یا منشیات کے آڑے ہیں؟ بتائیے، قوم کو بتاؤ، یہ تعلیمی ادارے ہیں یا یہ منشیات کے آڑے ہیں؟ لڑکیاں بھی منشیات کی عادی بن چکی ہیں۔ قوم نے آپ کو اپنی بیٹی دی پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس کو کچھ سکھانے کے لیے، تاکہ پاکستان کا مستقبل بن جائے، لیکن آپ نے اس کو منشیات کا عادی بنا دیا۔ یہ ہے آپ کے تعلیمی ادارے۔ اب مجھے بتائیے، جب پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پاکستان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ 77% طلباء اور طالبات یہ منشیات کے عادی بن چکے ہیں، بتائیے اس تباہی میں ہاتھ کس کا ہے؟ کیا علماء وہاں گئے؟
دینی مدارس کے علماء نے ان کو منشیات کا عادی بنا دیا۔ کیا اسلامی علوم تھے؟ اسلامی علوم کی وجہ سے وہ منشیات کے عادی بنے۔ وہی علوم ہے جو آپ کو لارڈ میکالے سے ورثے میں ملے، وہی علوم ہے جو آپ کو انگریز سے ورثے میں ملے ہیں، وہی علوم ہے جو آپ ترقی کا معیار سمجھتے ہیں، وہی علوم ہے جس کو آپ روشن خیالی اور اعتدال پسند کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے قوم کو منشیات کے عادی تعلیم یافتہ بچے کیوں دیے؟ باورپور یونیورسٹی کو اٹھائیے، تربیت ذرا دیکھیے میرے بھائیو۔ تعلیم سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، خدا گواہ ہے، یہ اجتماع گواہ ہے، علماء کی عصری تعلیم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ انگریزی پڑھے، انگلش پڑھے، انگلش بول سکے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا عربی بول سکے اور پڑھ سکے۔ تو جب میں اپنے بچے کے لیے یہ چاہتا ہوں تو قوم کے بچے کے لیے نہیں چاہتا؟ پھر تو میرے لیے مرنا ہی بہتر ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے چاہتا ہوں اور قوم کے بچے کے لیے نہیں چاہتا ہوں۔ وہ مولوی ہے نہیں جو اپنے بچے کے لیے عصری علوم چاہتے ہیں اور قوم کے بچے کے لیے نہیں چاہتے۔ وہ مولوی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں مدرسے میں عصری علوم پڑھاتا ہوں، مطالعہ پاکستان بھی پڑھاتا ہوں، معاشرتی علوم بھی پڑھاتا ہوں، اردو مضامین بھی پڑھاتا ہوں، انگلش بھی پڑھاتا ہوں، میتھ، ریاضی، حساب بھی پڑھاتا ہوں۔ کیا آپ تعلیمی اداروں میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ آپ تعلیمی اداروں میں قابل ذکر اسلامیات پڑھاتے ہیں؟ آپ تعلیمی اداروں میں احادیث نبویہ پڑھاتے ہیں؟ نہیں پڑھاتے۔ پھر آپ بتائیے، انتہا پسند آپ ہے یا میں ہوں؟ رجت پسند آپ ہے یا میں ہوں؟ میں تو وسعت نظر ہوں، میں تو وسیع النظر ہوں، میں تو ترقی پسند ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم بھی ہونی چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عصری علوم کے ساتھ دینی علوم بھی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، دینی علوم سے انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے، دینی علوم سے شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے، دینی علوم سے دہشت گردی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے، پاکستان توڑنا دہشت گردی ہے یا نہیں؟ آپ لوگ تو میڈیا والے بیٹھے ہیں، بتائیے پاکستان توڑنا دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ سن 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کس نے کیا؟ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کھول کے پڑھیے نا۔ پاکستان کو سن 1971 میں 2 لخت کر کے بنگلہ دیش علیحدہ ملک بنا، سکوت ڈھاکہ کا ذمہ دار کون ہے؟ اس زمانے میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں کیا کرتے تھے۔ کیا پاکستان توڑنے کا ذمہ دار مفتی محمود ہے یا ذوالفقار علی بھٹو ہے؟ پاکستان توڑنے میں کردار شیخ مجیب کا ہے یا مفتی محمود کا ہے؟ پاکستان توڑنے میں کردار جنرل یحییٰ کا ہے یا مفتی محمود کا ہے؟ حمود الرحمن کمیشن میں تو یہی 3 نام ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک بھی دارالعلوم کانیا خوڑ خٹک کا فاضل نہیں ہے۔ ان تینوں میں سے ایک بھی دارالعلوم کراچی اور مدرسے کا فاضل نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دہشت گردی اس ملک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کو توڑ دیا، ملک کو 2 لخت کیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس ذمہ دار کی تعین کی گئی؟ تعین کرنے کے بعد اس کو سزا مل گئی؟ آج بھی اس کو وفادار کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی اس کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ایک بنگلہ دیش میں وزیر اعظم بنا، دوسرا پاکستان میں وزیر اعظم بنا، لیکن سڑ کون رہا ہے؟ پاکستانی قوم سڑ رہی ہے 77 سال سے۔ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ علماء کرام کو۔ کون سی گالی؟ انتہا پسندی کی گالی، شدت پسندی کی گالی، دہشت گردی کی گالی، یہ علماء کو دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر تجزیہ کرنا ہے تو آئیے، ایک سوال یہ
کہ پاکستان پر 77 سال حکمرانی کس نے کی؟ آکسفورڈ کے فضلاء نے، ہارڈورڈ کے فضلاء نے، ایچیسن لاہور کے فضلاء نے، لارنس مری کے فضلاء نے، اسلامیہ کالج پشاور کے فضلاء نے، باولپور یونیورسٹی کے فضلاء نے، جامعہ یونیورسٹی کراچی کے فضلاء نے حکمرانی 77 سال ان لوگوں نے کی ہے۔ آج اگر پاکستان میں بدامنی ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ملک غیر محفوظ ہے، اس کا ذمہ دار یہی لوگ ہے یا نہیں ہے؟ آج پاکستان کا خزانہ خالی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی لوگ ہے یا نہیں ہے؟ آج ملک میں سیاسی بحران ہے، عدالت میں لڑائی ہے، ججوں کا ججوں کے ساتھ لڑائی ہے۔ اب ان ججوں میں تو کوئی مولوی نہیں ہے۔ اگر مولوی ہوتا تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ میں انتہا پسند مولوی ہے، اس کی وجہ سے لڑائی ہے۔ ایک مولوی تھا، مولوی تمیز الدین، تاریخ میں اس کا اچھا نام نہیں ہے، جوڈیشری کی تاریخ میں۔ آج تو عدلیہ کے اندر لڑائی ہے 10 سال سے، تو کوئی مولوی نہیں ہے۔ سارے فضلاء ہے لا کالج کی، سارے فضلاء ہے بیرونی دنیا کی، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ آج پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں کون بیٹھے؟ 45 فارم والے باہر بیٹھے، 47 فارم والے اندر بیٹھے۔ یہ کس مدرسے کے فاضل ہے یہ اکثریت جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں؟ کل نہ پرسوں آپ میڈیا کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، پیکا ایکٹ کے نام سے قانون سازی ہوئی۔ یہ قانون سازی کس نے کی؟ اسلام ہمیں حریت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی اجتماع میں کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میری پبلک میں ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ یہی رویہ ابو بکر صدیق کا ہے جو خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ جواب دہ ہے۔ لیکن آپ سچ سننا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ سچ بولنے پر پابندی ہو، سچ لکھنے پر پابندی ہو، تحریر پر پابندی ہو، تقریر پر پابندی ہو، زبان پر پابندی ہو، سوچ پر پابندی ہو، لکھنے پر پابندی ہو۔ لیکن نام یہ دے کر کہ ہم جھوٹ کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، پیکا ایکٹ کے ذریعے جھوٹ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، لیکن جھوٹ کا راستہ روکنے کے نام پر سچ کا راستہ وہ روکنا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ، رات کو بھی ایک وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، سورہ فلانا میں کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، سورہ فلانا میں کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ میں نے کہا ایک کک بغیر استاذ کے کک نہیں بن سکتا۔ ایک کک اس وقت کک بن سکتا ہے جب استاذ کے ساتھ 10 سال رہے، اس کے بعد پھر وہ اپنا دکان کھول کے پھر کک بن سکتا ہے۔ لیکن آپ یہاں بیٹھ کے گھنٹوں میں مولوی بن گئے۔ آپ یہاں بیٹھ کے پانچ منٹ میں آپ کو سورہ اسراء بھی سمجھ آیا۔ لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جس ٹریبونل میں پیکا ایکٹ کے تحت جو ٹریبونل آپ بنانا چاہتے ہیں، اس ٹریبونل کے اراکین کون ہوں گے؟ اس ٹریبونل کا چیئرمین کون ہوگا؟ جس ٹریبونل کی اراکین اور چیئرمین کو دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتا، وہ مجھے سورہ اسراء کا حوالے دیتا ہے، وہ مجھے سورہ منافقون کا حوالے دیتا ہے۔ کیا میں لا میں بول سکتا ہوں؟ کیا ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، نیرو کا ڈاکٹر ہے، گائنیکالوجسٹ ہے، کیا میں بعثت حافظ حمداللہ بول سکتا ہوں کہ ہارٹ کی بیماری کی علامات کیا ہے، گائنیکالوجسٹ کی اصل بیماری کیا ہے؟ جب میں کسی بھی شعبے میں نہیں بول سکتا اور میرا حق بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ کو دعائے قنوت اور نماز کا ترجمہ پڑھنا نہیں آتا اور تم سورہ اسراء کا حوالہ دیتے ہیں؟
سورۃ المنافقون کا حوالہ دیتے ہیں، پٹھے خان بن کے بیٹھے، امام شاہ ولی اللہ بن کے بیٹھے۔ اس لیے اس ملک میں جو نظام مسلط ہے، جو کرپٹ سسٹم مسلط ہے، اگر اس نظام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور قوم کی، ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے پاکستان کی، کہ وہ اس کرپٹ سسٹم کا مقابلہ کرے۔ اور اس کرپٹ سسٹم کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں علم کی طاقت اور علم کی قوت کے ساتھ۔ اور علم وہ ہتھیار ہے، علم وہ ہتھیار ہے جب آپ کے پاس دینی علوم بھی ہو، آپ کے پاس فنی اور عصری علوم بھی ہو، تو پھر آپ علم کے میدان میں وہ ہتھیار بن جائیں گے کہ آپ میں ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ اس لیے دینی اداروں کو ماڈل بنا دیں، جس طرح جامعہ دارالعلوم سوات ہے، اور بھی اس میں آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ جب آپ جتنا اس کی نصاب میں اصلاح لائیں گے، اتنا ہی قوم کو آپ اچھا نوجوان، اچھا مستقبل دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفراء بھیجے کسریٰ ایران کے پاس۔ اس وقت سپر پاور کسریٰ ایران تھا، ریاست مدینہ کے حکمران عمر فاروق تھے، اور کسریٰ ایران دنیا میں، دنیا کی چار دیواری میں اور جغرافیہ میں ریاست مدینہ کا حزب اختلاف اور اپوزیشن تھا۔ ریاست مدینہ کو اور ان کی حکمرانی کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، نظام اسلامی کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ عمر فاروق نے سفراء بھجوائے، اسلام کا پیغام دیا کہ آئیے کندھے سے کندھا ملا کے اسلام کی نظام کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ جب سفیر گیا کسریٰ ایران کے پاس، کسریٰ ایران نے سوال کیا سفیر سے کہ پہلے یہ بتاؤ عمر کیسا آدمی ہے، عمر کی تعارف کراؤ، شناخت کراؤ۔ تو عمر نے جو سفیر بھجوایا تھا، اس سفیر نے 2 لفظوں میں عمر کی تعارف کرائی کہ عمر لا یخدع ولا یخدع۔ عمر کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نہ کوئی اس کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ ہے عمر کی شان، عمر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آج جتنے بھی حکمران بیٹھے، کلرک سے لے کر چوکیدار اور نائب قاصد سے لے کر وزیر اعظم اور صدر تک، سارے دھوکہ باز اور فراڈیا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو کسریٰ ایران نے کیا کہا، ذرا جواب سنیے۔ کسریٰ ایران اس زمانے کا سپر پاور ہے، مدینہ کی ریاست کے خلاف ہے۔ کسریٰ ایران نے کہا کہ جب وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک عظیم علم ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عالم دھوکہ نہیں دیتا، کیونکہ دھوکہ دینے والا ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے اور عالم جھوٹ نہیں بولتا۔ اور دوسری بات، جب آپ نے کہا کہ عمر دھوکہ بھی نہیں کھا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس شخصیت میں علم کی دولت ہو اور عقل کی طاقت ہو، وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر ریاست مدینہ قائم کی، افغانستان تک، چین کے دیوار تک 22 لاکھ مربع۔ لیکن معیار کیا تھا؟ طلباء، معیار کیا تھا؟ علم۔ کسریٰ نے تسلیم کیا کہ اگر آپ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں علم ہونا چاہیے، آپ میں عقل ہونا چاہیے۔ یہی 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ انسانیت کی قیادت بھی کر سکتے ہیں، انسانیت کی رہنمائی اور رہبری بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نظام حکومت کی قیادت اور سربراہ حکومت بھی بن سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے دولت کا ذکر نہیں کیا، اس میں کسریٰ ایران نے سرمایہ کا ذکر نہیں ہے۔ عمر فاروق کے پاس دولت نہیں ہے، عمر فاروق کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس کارخانے نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، زمیندار نہیں ہے، غریب آدمی ہے، یہ حکومت نہیں کر سکتا، یہ قیادت نہیں کر سکتا۔ نہیں، کسریٰ نے کہا جب علم ہے، عقل ہے، یہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہ ہے علم کی طاقت۔
لہٰذا علم کی میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کرو، مضبوط کرو، ان چوروں کا ان کی دفتر میں مقابلہ کرو، اس سسٹم میں اندر گھس کے جاؤ، مقابلہ کرو، ان چوروں اور ان لٹیروں اور ڈاکوں کا راستہ روکو۔ یہ آپ علم کے ذریعے روک سکتے ہیں جب آپ کے پاس دینی علوم بھی ہو اور آپ کے پاس فنی اور عصری علوم بھی ہو۔ جس طرح آپ نے دینی علوم کے میدان میں پوری دنیا میں ایک نام بنایا ہے، تم نے پوری دنیا کی ٹاپ 10 مدارس میں 3 مدارس پاکستان کے ہیں، پاکستان کے۔ جب آپ عصری علوم پڑھائیں گے، مجھے یہ یقین ہے کہ یہی مدارس دنیا میں عصری علوم میں بھی ٹاپ 10 میں آئیں گے۔ کرو مقابلہ، بڑھو، آگے بڑھو، کسی قسم کی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمرانوں کو دکھاؤ، حکمرانوں کو بتاؤ کہ یہ ہے عصری علوم، یہ ہے فنی علوم جو دارالعلوم سوات میں پڑھایا جاتا ہے، دارالعلوم مکوڑ خٹک میں پڑھایا جاتا ہے، دارالعلوم کراچی میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں نہ منشیات فروش ہے، نہ منشیات کے عادی ہے۔ باولپور یونیورسٹی میں آج سے 2 سال پہلے، آج بھی آپ گوگل پر جا کے دیکھیں، باولپور یونیورسٹی میں چند سالوں میں 5000 لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوئی، 5000 لڑکیوں کے ساتھ۔ کس نے کی؟ اپنے اساتذہ نے کی۔ کس نے کی؟ اپنے وارڈن نے کی۔ کس نے کی؟ جو سیکورٹی پر مامور تھے، چوکیدار نے جنسی تشدد کی۔ کسی نے دلالی کی، کسی نے جنسی تشدد کی۔ لڑکی کو، بچی کو مجبور اور بلیک میل کر کے کہ آپ کو امتحان میں زیادہ نمبر دیں گے، آپ نے میرے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہوگی۔ شرم نہیں آتا ہے تم کو؟ اتنے بے شرم بے حیا آدمی ہو، اپنے بچی کے ساتھ جنسی تشدد۔ اور قوم نے بچی آپ کو تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے امانتاً دی ہے، اور تم ان کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہو۔ تم اس کو منشیات کا عادی بنانا چاہتے ہو، تم اس کو اخلاقی طور پر کرپٹ بنانا چاہتے ہو۔ یہ ہے آپ کی تعلیم۔ پوری دنیا میں 500 یونیورسٹی میں آپ کا ایک یونیورسٹی نہیں ہے، آپ کا پورا سسٹم کرپٹ ہے۔ اس لیے دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، پھر ہم اس کرپٹ سسٹم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر ہم نظام میں اصلاح لا سکتے ہیں، پھر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہماری دینی مدارس کی نظام تعلیم 1857 سے پہلے یہی نظام تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان تعلیمی اداروں کو آباد رکھے اور ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔